جو لوگ دوسری شادی کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ پہلی عورت کو تکلیف ہوگی، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دوسری شادی کرنی چاہی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری بیٹی کے لیے باعث تکلیف ہے، اگر علی چاہتے ہیں دوسری شادی کرنا تو میری بیٹی کو طلاق دیں۔ یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن واقعہ کو یا حدیث کو غور سے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، یا پھر آدھا حصہ ہی پیش کرتے ہیں اور اصل واقعے کو چھپا رہے ہیں۔ اصل میں ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان تھی اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو خود حضرت علی کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کے اور اس خاتون کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جس سے علی شادی کرنا چاہتے تھے، اور اپنی بیٹی کی تکلیف تو پیش نظر تھی، ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی عصمت رجل واحد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کی زوجیت میں مجتمع نہ ہو، کیونکہ سوکنوں میں تو بات بحث ہوتی رہتی ہے، سوتنیں ایک دوسرے پر طنز کستی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے ان کے درمیان۔ تو مان لیجئے کہ اگر اس طرح کے اختلافات کی صورت میں اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اگر غصے میں کچھ بات علی کی دوسری بیوی جو ہوتی اگر ہوتی تو یعنی ابو جہل کی بیٹی اس کو اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ اگر اس کو گالی دیتے یا مطعون قرار دیتے، سپوز کر لیجیے، سے فرض کر لیجیے، تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس لڑکی کا ماں باپ کافر تھا، بلکہ فرعون وقت تھا ابو جہل۔ لیکن اگر فرعون قوم امت کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اگر اپنے ماں باپ کی خاطر اگر فاطمہ کے ماں باپ کو گالی دے دیتی تو اس کا تو ایمان ضائع ہو جاتا، تو رسول کو گالی پڑتی، تو کتنا بڑا بلنڈر ہوتا۔ اس خطرے کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر رہا ہے، یہاں صرف دو عورتوں کے جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ایک عدو اللہ کی بیٹی، دونوں جمع ہو رہی ہے ایک آدمی کی زوجیت میں، اور عورتوں کے درمیان، سوکنوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر علی شادی کرتے بنت ابی جہل سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو گالی دیتی، کہ باپ کو گالی دیتی، ان کی ماں کو گالی دیتی، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتی، بلکہ واجب قتل ہوتی، قابل گردن زدنی ہوتی، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں حلال کو حرام نہیں کہتا، لڑکی مسلمان ہے، ابو جہل نہ کافر مڑا، قتل کیا گیا بدر میں، واصل جہنم ہوا، علی کر سکتے ہیں اس سے، میں اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام نہیں کرتا، لیکن اسی جھگڑے کے پیش نظر کہ بعد میں بہت بلنڈر ہوگا، وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر وہ کر لیں۔ اس خطرے کو جب حضرت علی نے سمجھا، اس نقطے پر ان کی نظر نہیں تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجایا تو ان کو سمجھ آیا کہ بالکل عین حفاظت اسلام اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سوکن نہ بنے، اس لیے وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد انہوں نے شادیاں کی، کئی شادیاں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اس واقعے کی روشنی میں کہ بیوی کی اذیت اور تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسری شادی نہ کرے، وہ انتہائی ناقابل اندیش ہے اور غلط استدلال کریں۔ البتہ ہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی ہے، اگر اس کا داماد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور بیٹی اپنے باپ سے ذکر کرے کہ میں شوکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی ابا، میں ایسی کھچ کھچ زندگی اور کچرے کی زندگی اور یا اٹھا پٹک کی زندگی نہیں پسند کرتی، تو یہ حق ہے ایک باپ کو کہ وہ اپنے داماد سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ میاں تم دوسری شادی کر رہے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، تم 2 کرو 3 کرو، لیکن میری بیٹی پسند نہیں کرتی ہے، اور وہ اگر تکلیف محسوس کرتی ہے تو مجھے تکلیف ہوگی،
لہٰذا سے بڑی بیٹی کو طلاق دو. اگر وہ یہ چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے، فقہا نے یہ استدلال کیا ہے. لیکن یہاں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی عصمت رجل واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک آدمی کی ذریت میں ہو، بڑے خطرے کی بات. وباللہ التوفیق.